إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ہر جمعہ خطبہ ثانیہ میں پڑھی جانے والی آیت، جس آیت کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت ہے، یعنی جس کے اندر ساری تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے. بہت ہی جامع اور معنی آیت ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جمعہ کے دوسرے خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتے ناتوں کے حقوق کی ادائیگی کا. تین باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی، عریانی، فحاشی سے. والمنکر دوسری چیز شریعت کی نافرمانی سے. والبغی ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کاش کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے، ان باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے، ان تین چیزوں پر عمل کرتے اور تین چیزوں کو تم ترک کرتے تو تم کامیاب ہو جاتے. حاضرین، ان 6 باتوں کو بیان کرنے کے لیے وقت ناکافی ہے. میں آج آپ کے سامنے ان 3 باتوں میں سے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز احسان کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں احسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، احسان کا تصور کیا ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا براڈ ہے، کتنا بہت ہی عظیم الشان ہے. آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ احسان کا مطلب اسلام کے نقطہ نظر سے کیا ہے.
हाज़रीन, एहसान जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक ताला ने हदीस जिब्राइल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजने के बाद सबसे अजीम चीज की तालीम देते हुए पहले सवाल किए इस्लाम क्या है, उसके बाद ईमान क्या है, उसके बाद पूछे एहसान क्या है। ये एहसान गोया कि इस्लाम ईमान से ऊंचा दर्जा है, तक़वे का सबसे ऊंचा मेयार है। इस्लाम और ईमान का सबसे ऊंचा मेयार और ऊंचे चोटी की बात है एहसान। एहसान सबसे अजीम सिफत है, इसीलिए अल्लाह ताला को ये सिफत बहुत पसंद है। अल्लाह को ये सिफत बहुत पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तबारक ताला को ये पसंद है एहसान। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने एहसान करने वालों के ताल्लुक से फरमाया, अल्लाह ताला की नुसरत, मदद, ताईद और अल्लाह की मायत और संगत उन लोगों के साथ होती है जो एहसान को अपना शेवा बनाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों के साथ हैं, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की संगत उन लोगों के साथ है। मअल्लज़ीना तक़ौ, जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, और मुत्तकी और परहेज़गार का ऊंचा मेयार है, तक़वा और परहेज़गारी का ऊंचा मेयार है। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, वो लोग जो एहसान करने वाले हैं। एहसान अल्लाह तबारक ताला को बहुत पसंद है। और सुभान अल्लाह, एहसान करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने भी फरमाया, जो मुहसिनीन है, एहसान करने वाले हैं, उनको औलिया अल्लाह की तरह न खौफ लाहिक होता है, न डर होता है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, वो जो अपने तन मन धन को अल्लाह के सामने मुती और फरमाबरदार बना देता है, अल्लाह के सामने ताबे हो जाता है, अल्लाह के मुती और फरमाबरदार हो जाता है और हर चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता है, वह हुआ मुहसिन, और वो एहसान करने वाला है। फलाहु अजरुहु इंद रब्बी, उसका अजर अपने रब के पास मुसल्लम है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इनको खौफ होता है ना गमज़दा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंजामे कार, यानी आखिरकार अंजामे कार उन्हीं लोगों के लिए हैं जो एहसान करने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, उन लोगों के लिए जो एहसान किए, एहसान की सिफत को अपनाए हैं, उनके लिए एहसान है, एहसान का बदला एहसान से है। और साथ ही साथ वह ज़ियादा, ये ज़ियादा क्या है? सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एहसान से मुराद तो अल्लाह ताला की तरफ से होने वाले एहसानात, और ज़ियादा से मुराद कल क़यामत के मैदान में रब का दीदार। अल्लाहु अकबर, रब का दीदार होगा। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी करम फरमाई अल्लाह की तरफ से यही होगी कि रब्बे कायनात का बराए रास्त दीदार हो जाए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम मोहसिन बने, मोहसिन बने, एहसान करने वाले बने। एहसान किसको कहा जाता है, आइए हम मालूम करते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने एहसान को जरूरी करार दिया, वाजिब और फर्ज करार दिया, मैंडेटरी करार दिया है। हर चीज पर, हर चीज के लिए, हर चीज पर एहसान को जरूरी करार दिया गया। अल्लाहु अकबर, सही मुस्लिम की हदीस है ये। एहसान हर एक पर जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै। एहसान के माने हैं किसी चीज को उम्दगी के साथ करना, कमाल दर्जे के साथ करना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करना, जिसको इंग्लिश में कहना चाहे तो परफेक्शन, परफेक्ट तरीके से करना, परफेक्शन होना चाहिए। हर चीज में परफेक्शन को जरूरी करार दिया है। जो भी काम तुम करते हो परफेक्ट तरीके से किया करो, इबादत करते हो परफेक्ट तरीके से किया करो, अकायद को अपनाया करो, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। तुम्हारे अखलाक व किरदार में तुम परफेक्ट होना चाहिए।
तुम दुनियावी एतबार से इल्म हुनर रखते हो, तुम अपने पेशे में हुनर में परफेक्ट बन जाओ, तुम्हारी जगह खाली है, तुम्हारी डिमांड आज भी है, तुम्हारे पास इल्म है, तुम इल्म के मैदान में परफेक्ट हो जाओ, तुम उसमें उम्दगी को पहुंच जाओ, कमाल दर्जे को पहुंच जाओ। याद रखो आज भी तुम्हारी मांग और डिमांड है, हर मामले में, दीनी मामला हो, इबादत हो, मामलात हो, सलूक हो, दुनियावी मामलात हो, इल्म हुनर हो, चाहे काम काज ड्यूटी हो, हर चीज में एहसान को लाजमी करार दिया गया है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अहले इल्म ने लिखा है कि एहसान की दो किस्में हैं। ये तो हुआ एहसान का माना। एहसान की दो किस्में हैं। एहसान एक अल्लाह के साथ, खालिक के साथ एहसान, और एक है मखलूक के साथ एहसान। खालिक के साथ एहसान, मखलूक के साथ एहसान। खालिक के साथ एहसान क्या है? हदीस से जिब्राइल को फिर उठा ले। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने सवाल किया एहसान क्या है, मल एहसान, सो एहसान क्या है? तो नबी ने उसका जवाब देते हुए फरमाया अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, इस तरीके से तुम अल्लाह की इबादत करो। कुरान की तिलावत ऐसे करो, कुरान गोया कि तुम पे नाजिल हो रहा है, नमाज तुम ऐसे पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। याद रखो अकीदा ऐसे अपनाया करो, तुम्हारे दिलो दिमाग में पैवस्त रासिक और साबित हो जाए। हर चीज में याद रखो गोया कि अल्लाह तुम्हारे साथ हर वक्त है, अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये तसव्वुर रखा करो। अगर ये नहीं हो सकता है, अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम ये तसव्वुर तो रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है ना? अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये याद रखिए इस्लाम, ईमान और एहसान तकवे का ऊंचा मेयार है। सबसे ऊंचा मेयार क्या एहसान है? क्या है? कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जहां कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कुछ भी फैसला लो, कुछ भी कहते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए, तोलते हुए, करते हुए, अंजाम देते हुए, सोचते हुए भी ये सोचो अल्लाह मेरे दिलों की बातों को जानने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह दिलों की बातों को जानने वाला है। कुछ कहते हुए कोई देख रहा नहीं देख रहा, सुन रहा नहीं सुन रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है। किसी के बारे में फैसला करते हुए याद रखो अल्लाह ताला को ये तसव्वुर में रखो, अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह के पास जाके जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। फिर अल्लाह वेरेवर यू आर, जहां कहीं भी तुम हो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। याद रखो यही एहसान है, यही तकवे का ऊंचा मेयार है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 7 दरवाजे बंद, मां बेटे का रिश्ता है, का वहां पर मक्के तक पहुंच नहीं सकती है, तन्हाई में देख ले कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह मुझे देख रहा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। याद रखो यही है एहसान, यही है एहसान। कोई देखे ना देखे अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। और इसी को कहा जाता है मुत्तकी की पहली सिफत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी लोगों के लिए ये कुरान हिदायतनामा है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान क्या है? हम जब गैब में हो, कोई देखने वाला नहीं है, ये तसव्वुर हो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह लिख रहा है, अल्लाह के पास हिसाब है। याद रखो ये एहसान है, एहसान है। अल्लाह के साथ एहसान ये हुआ। अल्लाह के बंदों के साथ एहसान क्या है? अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा किया करो। और अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह एहसान के मुकामात में बताऊंगा किस किस के साथ एहसान करना है, कैसे कैसे एहसान करना है। हमारे हुस्न सलूक एहसान के सबसे ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है, हमारे वालिदैन है, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, कितनी मेहनतें की हैं। इस्लाम ने यह कहा, रब्बे कायनात ने बार बार याद दिलाया, अल्लाह के बाद अगर किसी का हक तुम पर आयद होता है वो है तुम्हारे वालिदैन का हक है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, ये अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान करो ही लफ्ज है, एहसान का मामला किया करो। हाज़िरीन गिरामी,
یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان کے تعلق سے سورۃ النساء میں کس کے ساتھ احسان کرنا ہے ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ احسان کرو، جانوروں کے ساتھ احسان کرو، جنات کے ساتھ احسان کرو، چرندے پرندے درندے حیوانات فضا کائنات اور ندی پہاڑ تالاب اور یہاں تک کہ نباتات حجر شجر ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تک کہ کہا دشمن کے ساتھ بھی احسان کرو، آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ دشمن کے ساتھ میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں احسان کرو، جانور کو ذبح کرتے ہوئے احسان کرو، بولتے ہوئے احسان کرو، فیصلے میں احسان کیا کرو، دعوت و تبلیغ میں احسان کرو، تعلیم و تربیت میں احسان کرو، عبادات میں احسان کرو، ہر چیز میں احسان، ہر ایک کے ساتھ احسان۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ احسان، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان، اور کس کے ساتھ احسان؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ احسان، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہیں اس کے ساتھ احسان، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اسی طرح سے تمہارے ساتھ قریبی جو پڑوسی ہے مگر وہ رشتہ دار نہیں اس کے ساتھ احسان، وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، اور اسی طرح سے تمہارے بازو میں وقتی طور پر تمہارا کالگ ہے، کلاس میٹ ہے، یا تمہارے کام کاج کرنے والے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ میں بیٹھا اٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور ساتھ میں رہنے والے، پہلوں میں رہنے والے پڑوس کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے کہ بیوی بھی تمہارے پڑوسی ہے، تمہاری بیوی تمہاری پڑوسن ہے، شوہر تمہارے لیے پڑوسی ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے پڑوسی کی طرح ہیں، اس کے ساتھ احسان کیا کرو۔ سارے رشتہ دار و اقارب آ گئے، وابن السبیل، اسی طرح سے مسافروں کے ساتھ احسان کرو، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ کے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کیا کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان احسانات کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ آخری ٹکڑے میں غور کریں، آیت کے آخری ٹکڑے میں غور کریں، توجہ چاہوں گا، آخری ٹکڑے میں غور کریں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جس کے دل میں تکبر غرور ہو، کیونکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے احسان کو روکا جاتا ہے۔ احسان کرتے ہوئے رکاوٹ یہی غرور و تکبر ہے۔ غرور میں آ کے نخوت میں چور ہو کے وہ کہتا ہے انہیں کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ تو میرا مخالف ہے، وہ میرا دشمن ہے، اس نے وہ کیا ہے، اب انتقام کا موقع ملا ہے، اب انتقام میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ احسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے، یاد رکھو ہر چیز میں احسان کیا کرو۔ اللہ نے کہا ہے احسان تم ہر چیز میں ضروری قرار دیا ہے۔ حاضرین، اب آئیے شریعت میں احسان کے مقامات کہاں پر، کون سے مقام پہ احسان کرنا ہے، احسان کن کے ساتھ؟ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک پر، اور کب احسان کرنا ہے؟ آئیے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا۔ کب یہ احسان، یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کے اخلاق کو، معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں، انسان کہ اس کی مینٹالٹی اور اس کی فطرت اور نیچر کو سمجھنا چاہتے ہیں، انسان کتنے نیکوکار ہے پہچاننا معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ قرض دو، قرض دینے کے بعد قرض کیسے وہ لوٹاتا ہے یہ دیکھو۔ ہاں تو یاد رکھو انسان معیاری ہوگا جو وقت پر قرض ادا کرے۔ قرض لیتے وقت تو بڑی اپنائیت محبت تھی، ہاں، اور بڑے اچھے انداز میں تم نے قرض لیا، اور واپسی میں دیتے ہوئے بیچارہ جو دیا ہے چپل گھس جائے، مانگتے اس کی زبان سوکھ جائے، ہلاک سوکھ جائے، اور اس کے قرض اس کو واپس نہ ملے۔ یاد رکھو جو قرض لے کے جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط حل عرضہ، اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا، اچھالنا جائز ہے۔ آپ سرے عام ایسے انسان کو بدنام کر سکتے ہو کہ فلاں آدمی میرا قرض لے کے نہیں دے رہا ہے، وہ میرا قرض لے کے جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور اگر واقعی انسان مجبور ہے، دینا چاہتا ہے، نیت ہے، دے نہیں پا رہا ہے،
تو اس کے تعاون کرنا چاہیے, ہیلپ کرنا چاہیے. اور اس کے ہیلپ میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, زکات دے سکتے ہیں, ایسے مقروضین کو زکات دیا کرو, بھاری بھرکم رقمی سے ہی زکات دیا کرو. اور جو قرض خواہ ہیں اس قرض دار کو مہلت دیا کرو. نبی نے فرمایا جو قرض دار کو مہلت دیتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے گا اور اس کو نور کے ممبروں میں داخل فرمائے گا, اور اس کے لیے بڑا اجر ہے, دگنا اجر ہے. اور جتنی مہلت دے گا ثواب ملے گا اس کو صدقے کا. لیکن قرض لینے والے کو چاہیے جب وقت ہو جائے آگے بڑھ کے وہ خود قرض دار کو جا کر, قرض خواہ کو جا کر ریکویسٹ کریں. یہ الٹا معاملہ ہے, قرض خواہ پوچھتے رہتا, یہ فون بھی نہیں اٹھاتا ہے. ہاں, یہ تمہاری ذمہ داری, جو قرض جس سے لیے ہو اس کے جا کر تم کیا کہو, اس کے پاس جا کر ریکویسٹ کرو, منت سے سماجت کر کے وقت لے لو. لیکن تم تو فون نہیں اٹھاتے ہو, یہ تمہاری غلطی ہے, یاد رکھو. اسی لیے آج معاشرے میں سود جو آگے بڑھ رہا, کیوں جانتے ہیں؟ سود کو ختم کرنے کے لیے دو ہی راستہ ہے. ایک صدقہ و خیرات, ہر آدمی صدقہ و خیرات نہیں لے سکتا. دوسرا راستہ ہے قرض. اب کیا ہو گیا ہے, قرض دینے کے بعد سوچتا ہے بھائی کہیں کو خامہ خامے, عربی میں کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ, قرض محبت کو کاٹنے کی قینچی ہے. قرض دینے سے پہلے بڑی محبت, اپنائیت, اس کے بعد دیکھو دشمنی, عداوت, نفرت آ جاتی ہے. نبی نے فرمایا اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ لَمَقَالٍ, صاحب حق جو قرض دیا ہے تم نہیں دے رہے ہیں, اس کو حق ہے بولنے کا حق ہے. نبی کے سامنے نبی نے قرض لیا ایک آدمی سے, آ کے وہ کچھ زبان درازی کر رہا تھا, نبی نے کہا خاموش رہو. صحابہ اکرام کو غصہ آیا, نبی نے کہا نہیں خاموش رہو, اس کو حق ہے بولنے کا, حق دو, بولنے دو. اور آج تو الٹا ہے, بولتی بند کر دی جاتی ہے. قرض لینے کے بعد پھر وہ مانگنے گیا, پوچھنے گیا تو اسی پر زور زبردستی ہوتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, یہ بہت غلط چیز ہے. انسان کو پہچاننا چاہتے ہو, قرض کی ادائیگی, نبی نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں احسان کرو. کیسے احسان؟ قرض دیا ہے, دینے والے کا ایکسٹرا لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم قرض دیتے وقت پر اور اچھے طریقے سے ادا کرو. نبی نے فرمایا, نبی کی حدیث ہے ان من خیارکم احسنکم قضاء, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, وہ آدمی اخلاق و کردار کا معیاری ہے جو قرض لینے کے بعد اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. نبی نے حدیث کا فرمائی معلوم ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, مکمل حدیث یوں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیے تھے اور ایک بکری کا یا اونٹ کا بچہ لیے تھے, اب اس کو واپس کرنا تھا. نبی کے پاس جب وہ آیا مانگنے کے لیے تو دیکھیے کوئی بچہ نہیں ہے, سب بڑے بڑے ہیں. نبی نے کہا کہ بڑا ہی دے دو, بچہ نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بچہ لیا تھا اور اس کو آپ بڑا دیں گے؟ کہا کہ ہاں, تم میں بہترین شخص وہ ہے جتنا لیا اس سے بڑھ کے دے, لیکن دینے والے کی نیت نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ سود ہو جائے گا. ہاں, سود ہو جائے گا. کل قرض جر منفعتا فهو ربا, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. ہاں, دینے والے کی نیت نہ ہو, اور جو ادا کرنے والے کو چاہیے کہ اچھے انداز میں ادا کریں. تو قرض کی ادائیگی میں احسان کے مقامات میں سے دوسری بات یہ ہے کہ احسان انسان کو اپنے دنیاوی معاملات میں احسان کرنا چاہیے, کام کاج ڈیوٹی اس میں احسان ہونا چاہیے. احسان کے مطلب کیا جانتے ہیں؟ حق کے واجب سے بڑھ کے دینا. کیا ہے؟ حق کے واجب سے بڑھ کے دینا. فرض ادا کرنا یہ تو آپ پر ہے, ضروری ہے. آپ نے نوافل بھی پڑھا تو احسان ہے رب کے ساتھ, خالق کے ساتھ احسان ہے, آپ نے نوافل اور سنتوں کے اہتمام کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں فرض اللہ کے لیے, سنت نبی کے لیے اور نفل اپنے لیے, یہ غلط بات ہے, غلط تقسیم ہے. یاد رکھو سب اللہ کے لیے پڑھنا ہے. فرائض کے علاوہ حق کے واجب سے بڑھ کے آپ نے عبادت کی ہے. فرض صدقہ تو زکات تو دینا ہے, ایکسٹرا آپ نے صدقہ کیا ہے, یہ احسان ہے. فرائض تو ادا کرنا ہے, فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے نوافل بھی ادا کیا, یہ احسان ہے. ایسے ہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے. آپ کئی ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ کی ڈیوٹی 1 گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی ہے, گھڑی کیا ٹائم ہے, 1 منٹ آگے نہیں بڑھنا ہے. وہ تو فرض آپ کو ادا کرنا ہے, اللہ کے پاس جواب دینا ہے. 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ڈیوٹی کر دو نا. ہاں, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے. یاد رکھو
آپ چاہے کسی جگہ پڑھا رہے ہو, کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو, کہیں خدمت کر رہے ہو, ناپ تول کے ڈیوٹی مت کیا کرو. یہ تو آپ پر فرض ہے, آپ نے جو کمٹ کیا ہے ایکسٹرا کرو. احسان اسی کا نام ہے, یہی احسان ہے. تب جا کر آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو چاہے گا, پسند کرے گا اور آپ کا فائدہ ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا, بہترین آیت ہے ہر معاملے میں احسان. وَلَا تَنْسَعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو بھولو مت. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان کا معاملہ کرو, فضل کیا کرو. آپ کے پاس مزدور نے مزدوری کی ہے, اس کا حق ہے, اس کو 500 روپے آپ کو دینا ہے, آپ نے اس کو 50 روپے زیادہ دیا, یہ احسان ہے. وہ 500 روپے اس کا حق کے واجب ہے, حق کے واجب سے بڑھ کے آپ نے دیا, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے. احسان ہر معاملے میں بہت ضروری میرے بھائیو. یاد رکھیے احسان کہاں کرنا ہے. احسان کے مقامات میں سے معاملات میں احسان دیکھو. بیوی, جب اس کو بیوی بنا کر رکھو تو احسان کے تو بہت زیادہ مستحق ہیں. شوہر, جب شوہر بنا کر رکھو بہت زیادہ احسان کے مستحق ہیں. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی جب جدائی ہو, میاں بیوی جدا ہو, اللہ نہ کرے طلاق اور خلا کی نوبت آ جائے, ایسے وقت میں احسان کرو. اللہ اکبر, احسان کرو ایسے وقت میں. کہا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. امساکم بِمَعْرُوفٍ, اگر تم بیوی بنا کر رکھتے ہو, شوہر بنا کر رکھتے ہو, بھلے طریقے سے رکھو. اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. اسی لیے نکاح کی محفل میں 4 بار واتقوا اللہ واتقوا اللہ کہا جاتا ہے. خطبہ نکاح میں, خطبہ جمعہ میں 4 بار واتقوا اللہ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے تساءلون بہ والارحام, رشتے ناطے کے تعلق سے اللہ سے ڈرا کرو. یاد رکھو, بنا کر رکھو بیوی شوہر تو احسان کے ساتھ. او تسریح باحسان, نہیں بات بننی پڑ رہی ہے, ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہیں, احسان کے ساتھ چھوڑو, احسان کے ساتھ معاملہ کرو, بھلے طریقے سے چھوڑ دیا کرو. اور نبی نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, کہا کہ مطلقات جو عورتیں ہیں ان کو کچھ مال متاع دے دیا کرو. اگر طلاق دے رہے ہو تو مال متاع دے دیا کرو, اور اگر خلا ہے تو مہر واپس کر دیا کرو, مہر واپس کر دیا کرو. اللہ اکبر, یہ احسان ہے اسلام کی نگاہ میں. جب بیوی شوہر آپس میں جدا ہوتے وقت احسان ہے, تو بیوی شوہر آپس میں رہتے ہوئے کتنا احسان کرنا ہے. ہاں, یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کیسے احسان کیے. دیکھو, جب شیخ مدین یعنی شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی, کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو, مہر کیا دو گے, مہر کیا دو گے. آج ہم لوگ نکاح سے پہلے کیا پوچھتے ہیں, نکاح سے پہلے دعوت کہاں کرو گے, جوڑے کتنے, گھوڑے کتنے لوگوں کو کھلاؤ گے, کہاں دعوت کرو گے, پہلے کہاں. آج ہم لوگوں کو دکھانا زیادہ ہے. ہاں, ڈیکوریشن, میں تو کہتا ہوں ڈیکوریشن نہیں, ڈیکوریشن کو کہتا ہوں میں بگاڑ کے دیکھو رے شان, میری شان دیکھو. کیا یہ ڈیکوریشن میں لائٹنگ میں اتنا خرچہ کر رہے ہو. ہاں, نکاح کو آج مشکل بنا لیے ہو. نکاح سے پہلے پوچھنا ہے مہر کیا دے گے, کوئی نہیں پوچھتا, کوئی نہیں پوچھتا ہے. ہاں, موسیٰ علیہ السلام سے کہا کچھ نہیں, میں تو بھاگ کے آ گیا ہوں. آ کے ٹھیک ہے, میرے پاس 8 سال یا 10 سال مزدوری کرنا. اور اس کے بعد کہا اجمل اجلین قضیت فلا عدوان علی, ان دونوں میں سے 8 یا 10 جو بھی پورا کروں میرے لیے عذر ہے, میرے اوپر کوئی ظلم و زبردستی نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے 8 سال کر کے چلے جا سکتے تھے, لیکن ان کا احسان دیکھو, انہوں نے 10 سال کیا. یہ انبیاء کی سنت ہے, اہل علم کا طریقہ ہے. آپ احسان کا معاملہ کیا کرو, ہر معاملے میں احسان کو ضروری قرار دیا کرو. یاد رکھو میرے بھائیو, دشمنی میں احسان, اللہ اکبر, دشمن کو مارتے وقت احسان, جانور کو قتل کرتے وقت احسان. وہی حدیث دوبارہ دیکھ لیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, سے مسلم کی روایت ہے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر ضروری قرار دیا ہے.
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب جنگ کے میدان میں دشمن کے ساتھ معاملہ آئے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو۔ آج کل کے جنگوں کا حال دیکھ لیا کرو، کس طرح سے بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اسلام یہ کہتا ہے جنگ کے میدان میں دشمن کے ساتھ بھی احسان کیا کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں پر بمباری مت کیا کرو، اور بوڑھے کمزوروں پر ظلم نہ کیا کرو، عبادت گاہوں کو ہلاک و برباد نہ کیا کرو، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو چھیڑخانی مت کیا کرو، اور آج ساری چیزوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اقتدار و اختیار ان کے پاس بھی تھا، ان کے پاس بھی تھا۔ عرب کا شاعر کیا خوب کہتا ہے، کیا خوب کہتا ہے کہ یاد کرو خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سیعود۔ ہاں یاد کرو خیبر یا یہود جیش محمد سیعود، واپس آنا ہے۔ یاد رکھو ہر ایک کا بدلہ ایک دن چکانا پڑے گا، اس لیے آج اگر اقتدار تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے، حکومت و سلطنت تمہارے پاس ہے، آج تمہارے پاس ہتھیارات ہیں، تو جو چاہے مت کیا کرو۔ اللہ ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کیوں چاہے تو چٹکیوں میں ان کو ختم کر سکتا ہے نا، ہوا میں ان کو ہوا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ہمارے لیے بھی، ظالم کے لیے بھی، مظلوم کے لیے بھی۔ اس سے میں نے عرض کیا ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور مظلوم کے صبر کی آزمائش کرتا اللہ تعالیٰ، یاد رکھو۔ اور ظالم کو دیکھتا ہے ظلم کتنا کرنا چاہتا ہے۔ ظلم یاد رکھو، احسان جنگ کے میدان میں دشمن کے ساتھ بھی احسان اور جانوروں کے ساتھ بھی احسان۔ کہا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چاقو کو تیز کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیا کرو، اور جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی چمڑی نہ نکالا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور دشمن کو قتل ہونے کے بعد اس کے جسم سے، اس کے لاش سے چھیڑخانی مت کیا کرو۔ مر گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو، مسئلہ نہیں کرنا ہے، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، مسئلہ نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، حاضرین گرامی، احسان ہے، اتنے سارے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک بات یاد رکھو، بات چیت میں احسان۔ بات چیت میں احسان، بات چیت میں احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی بولو تو احسان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بولو، بولو انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ بولو۔ ایسا نہیں غلط سلط باتوں کو نقل کیا کرو، کسی کے بارے میں بولتے ہوئے ظلم و زیادتی سے کام لیا کرو، کسی کے بارے میں بولتے ہی بڑا چڑھا کر بول دیا کرو، کسی امانت کو تم ضائع اور پامال کرو۔ نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہے وہ امانت کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، بولتے ہوئے بھی احسان کرو، امانت کا خیال رکھا کرو، بولتے ہوئے بھی احسان ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ آج میڈیا میں غلط سلط باتوں کو دکھایا جا رہا ہے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ احسان کی بات کیا کرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اب ہمارے ان بندوں سے کہہ دو وہ احسان کی بات کیا کریں، احسان کی بات کیا کرے۔ یہ زبان ہماری ہے نا، چلتی ہے کبھی تھکتی نہیں ہے، زبان پہ ہڈی نہیں ہے، سارا جسم تھک جائے گا لیکن زبان کبھی تھکتی نہیں ہے۔ یاد رکھو ترمذی کی روایت ہے، صبح سویرے انسان جب صبح کرتا ہے اس کے سارے جسم کے اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اے زبان تو اگر صحیح سلامت ہے ہم صحیح سلامت، تو اگر بگڑ جائے ہم سب بگڑ جائیں گے، اس لیے تجھ سے پناہ ہے، تیری پناہ میں ہے کہ تو صحیح سلامت رہ، اس کا صحیح استعمال کیا کرو، غلط استعمال مت کیا کرو۔ اور نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جو جائیں گے اسی زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے، اسی زبان کے غلط سلط استعمال کی وجہ سے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یاد رکھیے زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، زبان کو اناب شناب آج ہم چلاتے ہیں، کتنی باتیں بگڑتی ہیں صرف ایک بات کی وجہ سے، اور کتنے بڑے بڑے معاملات سالو ہو جاتے ہیں ایک سوری اور ایک سلام کی وجہ سے۔ لیکن
इन्न शैतान, आगे फरमाया इन्न शैतान यंज़उ बैनहुम, शैतान तुम्हारे दरमियान इन बातों को हवा देता है। ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ के क्यों सलाम करूं, क्यों मैं सॉरी बोलूं। एक सॉरी से, एक सलाम से कितने बरसों की दुश्मनियां खत्म हो सकती है। जबान याद रखो, इसका सही इस्तेमाल करो। यही जबान जिससे इंसान ईमान अस्कार तिलावत भी करता है, इसी जबान से कुफ्रिया शिरकिया गाली गलोच की बातें भी करता है। तो जबान के इस्तेमाल में एहसान। आखिरी बात है रिश्ते नाते के ताल्लुक से एहसान, और साथ ही साथ हम जब दावत और तबलीग का काम करते हैं ना, उस पे भी एहसान। एहसान, आज हम मजहब के हवाले से बात करते हैं तो दुश्मनी की बात करते हैं, मजहब की बात आए तो दुश्मनी, नफरत, अदावत, काटना, मारना, पीटना, यही बातें होती हैं। आज बड़े बड़े इज्तिमाआत हो रहे हैं और बड़े बड़े जो है सभाएं हो रही हैं, और बड़े बड़े सभाओं में, इज्तिमाआत में मजहब के हवाले से मारना, पीटना, काटना, तोड़ने की बातें हो रही है। याद रखो, मजहब के हवाले से सबसे पहले एहसान होना चाहिए, सबसे पहले एहसान होना चाहिए। दावत व तबलीग में एहसान। अल्लाह ने क्या फरमाया कि देखो, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। यानी किसी के साथ डिबेट करो दावत व तबलीग में तो एहसान के तरीके से किया करो। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन। भले तरीके से, एहसान के तरीके से दिफा करो, डिफेंस करो। ऐसा ना हो कि डिफेंस में जाकर तुम जालिम बन जाओ, हद से आगे बढ़ जाओ। नहीं, डिफेंस में भी हमें चाहिए कि सही तरीके पर रहें, बोलो और दावत तबलीग का काम करो। जो भी चीजें हो उनके साथ एहसान का मामला होना चाहिए, एहसान के साथ हर तरह के मामलात करने चाहिए। याद रखें मेरे भाइयों, एहसान के जराए चार हैं। चार जराए से हम एहसान कर सकते हैं। इन चार जराए को हमें चाहिए कि अच्छे अंदाज में करना चाहिए। चार जराए क्या है? पहली बात तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हर चीज में परफेक्शन एहसान। तुम दुनियावी मामलात में हो, इबादत हो, अकायद हो, मामलात हो, तिजारत हो, कारोबार हो, तालीम हो, तदरीस हो, हुनर हो, हर चीज में एहसान। मुसलमान परफेक्ट बनना चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमानों के तिजारत और कारोबार बेढंगे, मुसलमानों के तालीमी इदारे बेढंगे, मुसलमानों के कामकाज अखलाक किरदार बेढंगे, मुस्लिम महल्ले सबसे ज्यादा गंदे। हर तरह के बेढंगे इंसान अगर हैं तो मुसलमान के इदारा आजाद हैं। जबकि सबसे ज्यादा परफेक्ट हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, तब जाकर अब कामयाब होंगे। आज हम हर चीज में देखते हैं सबसे मेयारी क्या है। हाँ, जूता भी खरीदने जाते तो सबसे मेयारी क्या है, सबसे अच्छा परफेक्ट कौन सा है ना। इसीलिए याद रखो मेरे भाइयों, तो उसी को लोग आज पसंद कर रहे हैं जिसमें कमाल दर्जे की हो। कमाल को अपनाया करो। और ये चार जरिए से हो सकती है। एक चीज ताकत के जरिए से एहसान। अल्लाह ने आपको ताकत और कुव्वत दी है, उसका गलत इस्तेमाल मत करें, गलत इस्तेमाल मत करें। इस ताकत के जरिए से आप जुल्म का खातिमा करें, ना कि आप जुल्म किया करें। अल्लाह ने आपको ताकत और कुव्वत दिया, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इस्तेहसाल ना हो। और दूसरी चीज, माल के जरिए से एहसान। अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दिया है, गरीबों पर खर्च किया करे, गलत राहों पर ना लुटाया करे। माल है, मेरा माल मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, है ना आज का स्लोगन है। हाँ, मेरा माल मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। ना माल मेरा है, ना जिस्म आपका है, अल्लाह के पास से खरीद के लेकर आए हो। हाँ, अल्लाह ताला ने आपका जिस्म आपको मुफ्त में दिया, अमानत है, ये अल्लाह को वापस करना है। और माल भी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ा फजल है, करम है। याद रखो, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा कल क़यामत के मैदान में। बनी आदम के कदम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उसके जिस्म के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, उसकी जवानी के बारे में, उसके माल के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। हाँ, माल के जरिए से एहसान। तीसरी चीज, इल्म के जरिए से एहसान। इल्म का गलत इस्तेमाल मत करो। इल्म का गलत इस्तेमाल ये गलत है, इल्म का सही इस्तेमाल ये एहसान है। अल्लाह ने इल्म दिया, हुनर दिया, आप अपने इल्म और हुनर का के जरिए से एहसान किया करो। अल्लाह के हक में भी, अल्लाह के बंदों के हक में भी एहसान किया करो। और गलत इस्तेमाल, आपको अल्लाह ने इल्म दिया, हुनर दिया, आपके पास टेक्नोलॉजी है, हथियारात है, आपके पास इल्म है, हुनर है, प्रोडक्ट्स है, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहसान नहीं, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। आखिरी चीज एहसान
احسان میں انسان کے اثر و رسوخ، انسان کا پوسٹ، انسان کا عہدہ، انسان کا منصب، انسان کے حکومت، انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا ہے، سلطنت دیا ہے، آپ کے بارے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کے ذریعے سے احسان کرو، نہ کہ ان کا غلط استعمال کیا کرو۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں احسان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔